سورہ النساء 70واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں نہایت ہی واضح طور پہ مسلمانوں کو کسی کی بے جا حمایت اور اپنے الزام کو دوسرے کے سر تھوپنے سے منع کیا گیا۔ مغفرت اور سزا کے احکام عمومیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اس رکوع میں اس فضل کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ سب عصمت الہی کی پناہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کمال علمی کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج شریف میں عرش کے نیچے پہنچا تو ایک قطرہ میرے حلق میں ڈالا گیا تو میں نے وہ سب جان لیا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا فضل نبوت اور ختم نبوت ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو منافقانہ سرگوشیوں سے منع فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مہلک انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل عنایت خاص نبوت قرآن اور اس کی رحمت عنایات عام اور وہ خصوصی رحمت جو آپ کے ساتھ مختص ہے نہ ہوتی تو ان منافقوں کی ایک جماعت نے اپنے طور پر تو قصد ہی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکائیں، لیکن وہ اپنے مصمم ارادے کے باوجود آپ کو متزلزل کر سکیں یہ ممکن ہی نہ تھا، اور دراصل وہ خود اپنے کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا تو خیر کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے ساتھ تو اللہ کا وہ فضل ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اللہ نے گرتوں کو سنبھالنے والا، ڈوبتوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اس فضل عظیم سے نوازا ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، حدیث، تعلیم قدسی عطا فرمائی اور وہ تمام باتیں بتا دیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک خود عالم کے لیے آپ کا فضل خاص ہے، سو اس سے آپ کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان علویت میں محو ہوتے اس وقت جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ملتا اس کا نام قرآن ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اور عبادت اور عبدیت کے عالم میں ہوتے اس وقت جو کیفیات نازل ہوتی اس کا نام حدیث ہے۔ اسی حدیث سے اللہ کے کلام کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے خیر کثیر ملتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشروع میں کچھ بھلائی نہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اے رسول، آپ کے خلاف ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، مگر جس نے کسی خیرات یا کسی نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیا تو اس میں اس کے لیے خیر اور یقیناً بھلائی ہے، اور جو کوئی یہ نیک کام اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرے، کوئی اور جذبہ، اپنی نام آوری کا خیال، دیانت کا ذرہ بھی نہ آنے دے، اپنے کاموں کو محض اللہ کے حکم کے تحت انجام دے تو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے، ایک بہت بڑا ثواب جس کی عظمت کو جب پائے گا تب سمجھے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے اس کے بعد کہ اس پر راہ ہدایت کھل چکی، حق ظاہر ہو چکا، اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر ایک الگ راہ پر چلے تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جو اس نے اختیار کی ہے، اور ہم اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹا وہ جہنم میں گیا۔ جب مومن کوئی برا کام کرتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ ایمان
پر قائم رہے اور ایقان تک لے جائے۔